فرماتے ہیں کہ امراض افعال میں سے یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان یکون اداؤک لذلک الفعل الذی هو عبادۃ کالصلاۃ مثلا فی الملأ احسن من ادائک فی السر۔ فرماتے ہیں یہ جو عبادت کا کرنا ہے نا، عبادت، فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں کی موجودگی میں عبادت کرو وہ تنہائی کی عبادت سے زیادہ بہتر ہو۔ فرماتے ہیں یہ امراض الافعال میں سے۔ آپ بات نوٹ کر رہے ہیں؟ سب کے سامنے دعا ہو رہی ہے تو وہ 1 گھنٹے کی دعا ہو رہی ہے، گریا و زاری کے ساتھ ہو رہی ہے، گڑ گڑا کر دعا ہو رہی ہے جی، اور تنہائی میں جو دعا ہو رہی ہے وہ دعا ہے ہی نہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو کہتے ہیں نماز کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ فالو کر لیں، جب کوئی شخص یہ اوپینین اختیار کر لے تو دعا کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی پھر، جبکہ احادیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد، اور بہت سی دعائیں احادیث کے اندر منقول ہیں۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اور ہم عبادت کریں اور ہماری عبادت ملا یعنی ایک جماعت میں گروہ میں ہو تو بہت خوبصورت ہو، اور تنہائی کی عبادت وہ ایک عام اور سادہ مقام پر۔ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک نصیحت کر دیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اہل دنیا میں سے ہوں یا اہل آخرت میں سے ہوں، اہل دنیا میں سے ہوں یا اہل آخرت میں سے ہوں؟ فرمایا اس کا جواب تمہارے اندر موجود ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا اگر تمہارے پاس 2 شخص آئیں، ایک تمہیں دینے والا ہو اور ایک تم سے لینے والا ہو، تو ایک صاحب ایمان کو دونوں صورتوں میں خوشی ہوگی۔ مجھے اگر کوئی شخص کوئی گفٹ لا کر دے گا تب بھی خوشی ہوگی، اور بحیثیت ایک مسلمان میں اگر کسی کو کچھ دے رہا ہوں تو اس صورت میں بھی مجھے خوشی ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کے راستے میں دیتے وقت اللہ کے راستے میں لینے سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے تو تم اہل آخرت میں سے ہو، اور اگر تمہیں کسی سے لینے میں زیادہ خوشی ہے، دینے میں زیادہ خوشی نہیں، تو تم اہل دنیا میں سے ہو۔ شیخ یہی فرما رہے ہیں کہ مجمع عام میں جو عبادت ہو رہی ہے ایسا نہ ہو کہ سر کی عبادت سے وہ خوبصورت زیادہ ہو، اس میں حسن ادا زیادہ ہو، اور جو سری عبادت ہے اس میں وہ کیف و سرور نہ ہو۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تل کا استہانہ، فرمایا یہ توہین ہے، استہانہ بہا ربہ، اس شخص نے نعوذ باللہ من ذالک اپنے رب کی فی رجل، اس شخص نے اپنے رب کی توہین کی، حسن صلاتہ فی الملأ واساءھا فی الخلوہ، فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی نمازوں کو، دعاؤں کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرے اور تنہائی میں برے طریقے سے ادا کرے۔ تو اب آپ نوٹ کر لیں کہ ہماری نمازیں، ہماری دعائیں مجمع میں کیسی ہوتی ہیں، اور ہماری دعائیں اور ہماری عبادات تنہائی میں کیسے ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرت عمر کی نصیحت ہے، اور شیخ نے اس کو نصیحہ عمریہ کہہ کر لکھا ہے کہ خشوع نفاق یہ ہے، خشوع نفاق یہ ہے کہ جو خشوع اور کیفیت انسان کے دل میں نہیں ہے اس سے زیادہ کا اظہار انسان کی زبان اور اس کے ظاہری جسم سے ہو جائے۔ استعیذ باللہ من خشوع النفاق، آپ دعا کیا کرتے تھے کہ بظاہر جو محفل میں وجد ہمیں آ رہا ہے، اور بظاہر جو لوگ دھمال ڈال رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں اور اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، بظاہر جو کیفیت جسم پر طاری کی جا رہی ہے، تواجد ہے، دل اس حقیقی کیفیت سے خالی ہے۔ فرماتے ہیں یہ خشوع النفاق ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ھذا من اصعب الامراض النفسیہ، دل کے سب سے بدترین امراض میں سے ہے کہ عبادت مجمع عام میں بہت خوبصورت ہو، تنہائی میں اسی عبادت کو برے طریقے سے ادا کیا جائے۔ فرماتے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟
اس آیت پر غور و فکر اور اس پر ایمان اور اس کیفیت کا حصول، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا میرا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہاری تنہائی سے بھی واقف ہے اور تمہاری جلوتوں کو بھی جانتا ہے۔ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ بندہ انسانوں کے مقابلے میں اللہ سے ڈرے۔ حدیث میں ہے نا کہ جب انسان گناہ کے لیے پردے ڈالتا ہے، دروازے بند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لما جعلتنی اہون الناظرین الیک، اے میرے بندے، جو لوگ تیری طرف تجھے دیکھ رہے تھے، تو نے ان لوگوں کو مجھ سے زیادہ بڑا جانا کہ گناہ کرنے کے لیے ان سے چھپنے کے لیے تو نے پردے گرا دیے، لیکن تو یہ نہ جان سکا کہ یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہاری تنہائی سے بھی واقف ہے۔ تو اولیاء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے یہ سوال کیا تو ہم یہ جواب عرض کریں گے کہ اے پروردگار، ہم نے تجھے احون الناظرین نہیں بنایا، بلکہ ہمارا نفس ہم پر غالب ہو گیا، ہمارا نفس ہم پر غالب آ گیا، تو ہم تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ریاکاری بھی امراض افعال میں سے ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا أَمْرَاضُ الْأَحْوَالِ، یہ سب سے خطرناک بات اور سب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بچنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بات وہی ہستیاں لکھ سکتی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس مقام و مرتبے پر فائز کیا ہے کہ وہ لوگوں کے احوال سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امراض الاحوال میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم صالحین کی صحبت اختیار کریں، صالحین کی صحبت اختیار کریں، حتی یشتہر فی الناس انہ منہم، یہاں تک کہ لبادہ بھی وہی اوڑھ لیں جو سلف صالحین کا ہوتا ہے، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ یہ تو اللہ والا ہے، صوفی ہے، بزرگ ہے، شیخ ہے، بڑا عالم ہے۔ اور فرماتے ہیں لیکن اس کی تنہائی ناپاک ہو، اس کی تنہائی ناپاک ہو، اور وہ حرام عشق اور محبت میں مبتلا ہو جائے۔ کس میں مبتلا ہو جائے؟ حرام عشق اور محبت میں ایسا مبتلا ہو جائے کہ ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے نیک ہو، لیکن باطن میں وہ حرام محبتوں کے اندر خود کو مبتلا کر لے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ بظاہر انسان اللہ اللہ کرتا ہوگا، ہو کرتا ہوگا، وَيُشِيرُ بِإِشَارَاتِ أَهْلِ اللَّهِ، اور اللہ والوں کی طرح کے اشارے لوگوں کے سامنے اختیار کرتا ہوگا، لیکن فرماتے ہیں کہ لیکن وہ حقیقی طور پر، قلبی طور پر اس کیفیت سے خالی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اس کی دوا یہ ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اسے اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ میں اگر اپنے نفس کو ان ناپاک تعلقات اور حرام تعلقات میں ملوث کر لوں گا تو نتیجتاً اللہ تبارک و تعالی مجھے ناکام و نامراد فرما دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرے۔ رومی نے یہاں ایک بہت خوبصورت حکایت لکھی ہے، اور اسی پر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ رومی فرماتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں گیا، بہروپیہ تھا، اور بادشاہ سے کہا کہ ایک بھیس بدل کر آیا۔ بادشاہ نے پہچان لیا، پھر بھیس بدل کر آیا۔ اچھا، اس زمانے میں بادشاہ انعامات دیتے تھے کہ بھیس بدل کر آیا اور کوئی پہچان نہ سکا، تو بھیس بدل کر آیا، بادشاہ نے پھر پہچان لیا۔ کہا کہ اس بار جو بھیس بدلوں گا نا، اب نہیں پہچان سکیں گے، تو کیا انعام دیں گے؟ بادشاہ نے کہا اتنے 1000 دینار۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔
کچھ عرصے کے بعد اس نے داڑھی بڑھا لی، سر پہ امامہ رکھ لیا، اور ایک غار میں بیٹھ کر عبادت، ریاضت اور کئی برس تک اللہ ذکر اذکار میں مصروف ہو گیا، اور اس قدر مصروف ہوا کہ علاقے میں شہرت ہو گئی کہ ہمارے شہر میں فلاں غار میں ایک غار والے بابا رہتے ہیں، وہ بہت پہنچی ہوئی ہستی۔ اب لوگ آئیں اس سے دعائیں کروائیں، لوگ آئیں نذرانے پیش کریں، لوگ آئیں دم کروائیں، یہاں تک کہ شہرت اتنی بڑھی کہ بادشاہ کے پاس پہنچی۔ تو بادشاہ نے 1000 دینار اور دراہم اپنے ساتھ لیے، غار کے اندر آیا اور اس بہروپیہ کی 10 بوسی کی قدموں میں بیٹھا، اور نصیحت سننے کے بعد وہ 1000 دینار اس کے قدموں میں رکھے، اور اس بہروپیے نے ٹھوکر مار کر وہ 1000 دینار پیچھے کر دیے۔ بادشاہ اور متاثر ہو گیا کہ یہ تو واقعتاً کوئی بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہیں۔ بادشاہ اپنے دربار میں آ گیا۔ اگلے دن وہ بہروپیہ بادشاہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا لائیے میرا انعام۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم تو میرے سامنے آئے ہی نہیں۔ تو کہا وہ کل جس کو ولی سمجھ کر آپ 10 بوسی کر کے آئے ہیں وہ میں ہی تھا۔ تو بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہا کہ تو آج مجھ سے صرف 1000 دینار لینے آیا ہے، کل جو میں تجھے انعام پیش کر رہا تھا، جو نذرانہ دے رہا تھا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ تھا، تو نے اسے ٹھکرا دیا اور یہ انعام لینے کیوں آیا؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے اہل اللہ کا حلیہ اختیار کیا ہوا تھا، تو مجھے حیا آئی کہ میں نے جن اللہ والوں کا حلیہ اختیار کیا ہوا ہے تو اس حلیے کا تقاضا یہ ہے کہ میں بادشاہ کا نذرانہ قبول نہ کروں، تو میں نے ان اہل اللہ کے حلیے کا پاس رکھا اور تم سے وہ نذرانہ قبول نہیں کیا۔ تو مختصر یہ کہ آج ہم نے شیخ اکبر کی اس نشست میں جو بھی باتیں کی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، ہم اپنے احوال کی درستگی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایک ہمارا قول ہے، ایک ہمارا عمل ہے، اور ایک ہمارا حال ہے، تو ہم اپنے احوال کی درستگی کی طرف متوجہ ہوں، اور احوال کی درستگی تزکیہ نفس کے ساتھ حاصل ہوگی، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بنیں، جس کو حدیث میں توبۃ النصوحہ کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے، اور ان اہل اللہ کے احوال اور ان کی تعلیمات سے اپنے قلب کو مزین کیا جائے۔ تو آج کی نشست میں ہمیں ایک نصیحت تو یہ ہوئی کہ اپنے احوال کی درستگی، پھر وہ امراض جو امراض اقوال ہیں، وہ امراض جو امراض افعال ہیں، اور وہ امراض جو امراض احوال ہیں۔ تو آج ہم اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس طرح کے کسی مرض میں مبتلا ہو گئے، اور یقین جانیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کسی شخص کی نگاہ اپنے عیبوں پر پڑنا شروع ہو جائے۔ امام غزالی نے اپنی ایک کتاب میں ایک حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہو گیا ہے، اس کی علامت پتہ ہے کیا ہے؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ناراض ہو گیا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ذکر کی توفیق چھین کر اسے لایانی کاموں میں مشغول فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان امراض سے خود کو بچانا ہے، اللہ کے ذکر میں اور ان آیات کے جو کی حقیقت ہے اس طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ شیخ کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ جس قدر قرآن اور صاحب قرآن سے قریب ہوں گے، جس قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تنہائی کا تعلق قائم ہوگا، یعنی ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے کہ اگر مجھے تنہائی ملے تو میں کیا کروں گا؟ اگر مجھے تنہائی ملے تو تنہائی میں میرا عمل کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے
محبت اور عشق کا ایسا تعلق کہ پھر ہمارے شب و روز حضور کی تعلیمات میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول و عمل اور سیرت کو پڑھانے اور اس پر عمل کرنے میں گزرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔